أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین بزرگوں عزیز بھائیوں، پیچھے اللہ نے بیان فرمایا قبلہ دے بارے دے اندر کہ قبلہ میں اللہ نے تانوں بیت اللہ عطا فرمایا ہے، میں اللہ دا احسان ہے، انعام ہے۔ دوسرا بیان فرمایا عالی شان رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں عطا فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ دا احسان اور انعام ہے۔ فرمایا شکر ادا کرنا ہے، میں رب تعالیٰ نے یاد بھی ہمیشہ رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا، اور میرے نعمتیں دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسے قبلے دے متعلق کہ وہ دے اندر اگر یہود و نصارہ کیونکہ اعتراض کر دینے اس قبلے دے معاملے دے اندر اگر تورے نال لڑ بھی جاون جھگڑ بھی جاون تو تسا کیا کرنا ہے؟ قبلے دے معاملے دے اندر صبر کرنا ہے۔ تو انہوں کو ادار ثانی پہنچے، ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو اس دے اوتے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میں اللہ نو یاد بھی رکھنا ہے، غافل نہیں ہونا، اور میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اسے صبر اور اسے شکر نو ذکر نو حاصل کرنے واسطے اللہ نے فرمایا او دا میں وسیلہ تو دسدا سبب دسدا وہ نماز اور صبر ہے، روزہ ہے۔ فرمایا اسے صبر دے اندر تساں جس وقت زندگی گزارنی ہے تو میں اللہ دا ساتھ تانوں مل جانا ہے، جدے نال اللہ ہو جائے، اللہ دا ساتھ مل جائے، کسے موقع دے اوتے کسے حالت دے اندر بندہ کسے کول ہردا نہیں ہے، اور کدی ادوں نقصان اور گھاٹا نہیں ہوندا، ہمیشہ وہ دی مقدر اور قسمت جو ہے فائدے دے اندر رہندا ہے انسان، اور ہمیشہ وہ درجات بلند ہوندے ہیں، اللہ نیکی توفیق عطا فرماندا ہے۔ یہ تعلیم دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی تکلیف یا مصیبت درپیش آ جاویا، کوئی غم لاحق ہویا، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لوٹ دے سن، نماز پڑھ دے سن، اور نماز دے اندر اسے نماز دی عبادت دی وجہ دے نال اور نماز دی برکت دے نال اللہ صبر عطا فرما دیندا ہے۔ اور صبر بڑی چیز ہے، اور صبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او صبر ہے جو پہلی گھڑی دے اندر بندے کو تکلیف آوے، مصیبت آئے اچانک، اس وقت صبر کرے، او دا اجر و ثواب اللہ عطا کردا ہے، ورنہ بعد دے اندر تو ہر کوئی سہ جاندا ہے، برداشت کر جاندا ہے، آہستہ آہستہ دکھ بندے نو بھول جاندے نے، کیا ہے اپنے والدین بھی کیوں نہ فوت ہو جائیں، اپنی اولاد بھی کیوں نہ فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، بعد دے اندر بندہ سہندا سہندا سہ جاندا ہے۔ اور فرمایا وہ ایسی گھڑی جڑی
اس وقت اچانک بندے نو پتہ چلے ادو تو کوئی مصیبت ہے تو اسے مصیبت دے اوتے صبر چا کرے تو اللہ اس نو اجر و ثواب عطا کردا ہے۔ فرمایا اگے پھر مجاہدین دا تذکرہ فرمایا کہ اسے اگر قبلے دے بارے دے اندر تانوں کوئی ادار آسانی ہوئے یا آپس دے اندر تو لڑ جاؤ نہ یہود و نصارہ دے نال تواڈے وچوں کوئی قتل ہو جائے مر جائے تو اس نو مردہ مردہ نہیں آکھنا، انہاں نو میں دنیا والی زندگی کولوں ایک امتیازی میں شان والی زندگی عطا کرنا، عالم برزخ دی زندگی ہوندی ہے انہوں نے عطا کرنا اس دنیا کولوں افضل تے اعلیٰ زندگی عطا کرنا، یا کوئی اللہ دے راہ دے اندر جہاد کردیاں دنیا رخصت ہو جائے اور شہید ہو جائے، جس طرح واقع احد دے اندر ہویا۔ اس دے اندر وقت لوگاں نے ایمانداراں دے حوصلے پست کرن واسطے آ کے مر گئے تے کھپ گئے، اللہ فرمایا نہیں وہ مرے کھپے نہیں بلکہ وہ میرے ہاں زندہ نے۔ اس آیت دے اندر بھی بیان فرمایا، حیات شہداء نو بیان فرمایا، اور ایک اور آیت بھی ہوندی ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، چوتھے پارے دے اندر ادھے بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کرو، اتنے آیا کہ انہوں نے مردہ نہ آکھو بلکہ جو اللہ راہ دے اندر شہید ہو گئے نے، دنیا تو رخصت ہو گئے نے، مردہ نہیں آکھنا، ہاں وہ زندہ اللہ دے، ہاں وہ اتو وفات پا گئے، دنیا دی زندگی ختم کر گئے، آخرت دے میدان دے اندر چلے گئے، آخرت دے جہان دے اندر چلے گئے، عالم برزخ دے جہان دے اندر چلے گئے نے۔ امتیازی شان اللہ انہوں نے عطا فرمائی ہے، اس واسطے اس کولو بھی ودھیا انہوں نے شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر اگلے آیت دے اندر اللہ نے انہاں صبر کرن والے دا مقام تے مرتبہ بیان فرمایا کہ جس وقت مصیبت پہنچ دے اس وقت وہ ویلا نہیں کر دے، اس وقت چیخو پکار نہیں کر دے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں۔ اوکے، ایک اور دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لی، قسم و قسم میں کافی دعاواں نے، انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل اجر مسمى فاصبر ولتحتسب، اس قسم کی دعا بھی ہے۔ اور ایک اور دعا جو میں تمہیں دسنا چاہتا جہاں میں بھی تجربہ کر چکا، حالانکہ دین دے اندر تجربہ نہیں کرنا چاہیے لیکن تجربہ ہو جاتا ہے، علامہ احمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نہ کرو تجربہ ہو جاتا ہے بار بار عمل ہون دے نال۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں، آکھن لگے اج میں اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل مجلس دے وچوں ایک حدیث سن کے آیا، اللہ دے پیغمبر دا فرمان سن کے آیا، اج تانوں سنوانا تے عجیب جی ہیں۔ انہیں فرمایا جی سناؤ، کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تورا نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، اس وقت آکھنا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، جو میری مصیبت پہنچی آئی دا میں نے اجر تے ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اللہ ایدہ خلیفہ عطا فرما، اس کو بھی بہتر، اس کو بھی اچھی چیز میں نا عطا فرما دے۔ کئی دن گزر گئے، پڑھتے رہ گئے، کئی دن گزر، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا، خاوند چلا گیا، شوہر فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرمان میں پڑھتی بھی رہ گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے تے سن یاد ہے، صحابہ کرام تو یاد رکھتے سن، میں یہ جملے بھی پڑھتی رہ گئی دعا تے نال یہ بھی سوچتی رہ گئی کہ ابو سلمہ کو بھی کوئی ود کے کوئی بہتر چیز میرے مقدر قسمت جاؤنی ہے، حتیٰ کہ جس وقت میری عدت گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح دا پیغام میں نہ کے دیتا، اس وقت میں بڑی خوش ہوئی، تے وقت میں آ کے روایتیں دے اندر ہوندا ہے کہ میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر خیال کرنا ہے میں بڑی باغیرت عورت ہوں، اور انج نہ ہوئے کوئی ایسے جملے میرے زبان دے وچوں نکل جائیں جو تھوڑی طبیعت دے خلاف ہومن، اور میں بڑی عمر والی بھی عورت ہاں اور میرے بچے بھی ہیں، تین گلاں انہاں کیتیاں۔ اللہ دے پاک رسول فرمایا کہ ایو جی غیرت اللہ اتھے اس وقت دین دے معاملے دے اندر آمن بھی نہیں دیونی جڑی محمد الرسول اللہ طبیعت دے خلاف ہوئے، اور دوسرا عمر رسید ہے تو میں کیڑا، میں میری تو عمر ہے، میری تو کافی عمر ہے اس واسطے، اور باقی تو آج میری اولاد ہے، تیری اولاد میری اولاد ہے، تو مطلب ہے بیان کرنے دا کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائیں
جو کلام فرمائی ہے، جو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچ جملے نکلن حق تے سچ نے، جو کوئی فرمایا سچے ہوئے نے۔ اور اسی طرح ایک اتنے بھی فوت ہو گئی کسی بیوی، عجیب زندہ ماسٹر، اس وقت میں گھر رہی پیچھے، وہی بیوی فوت ہو گئی۔ جس وقت بیوی فوت ہوئی میں آیا اتنے، اس وقت میں نے دسی انہیں، میں اس نے تعزیت کی تھی، وہ تو اس نے یہی جملے میں انہوں نے دسی ہے، تسلی بھی دیتی، یہی جملے دسے کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی بھی رہ گئی کہ وقت آخر کیا او دے کولو بھی میں نے مزید جو بہتر اللہ عطا فرماونا ہے، وہ بار بار میرے کو آ کے 2-3 باری وقت پوچھو، انہیں بھول گیا جملے، میں 10 طرح پڑھتے رہ گئے۔ وقت میں جس میں دوسرا چکر گھر لگا، وقت میں آیا تو پتہ چلیا کہ نویں شادی ہو گئی ہے۔ تو باقی کافی بھی 1-2 اور بھی ایسے ہیں جنہوں کا کوئی نقصان ہویا ہے، یہی میں انہوں نے دسیا کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو یہی دعا پڑھنی ہے، اللہ دا خلیفہ اس کو بھی اللہ تم اجر و ثواب دی شکل صورت دے اندر، جو دے بدلے دے اندر اللہ اس کو بھی بہتر عطا فرما چھوڑنا ہے۔ تو اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعاؤں سکھائیاں، اور قرآن مقدس دی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن دے اندر مشغول ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، انہوں کوئی کام کرنے دا ٹائم بھی نہیں ملتا، اس سے مشغولیت دے اندر ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ مشغولیت دی وجہ دے نال قرآن دے اندر جڑا تلاوت دے اندر ہوتا ہے، پڑھاون دے اندر ہوتا ہے، وہ دیاں ضرورتاں اللہ بن منگے پوریاں کر چھوڑتا ہے۔ تو اللہ دے پاک قرآن نے کیا بیان فرمایا، ویکھو قرآن دے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایماندارو، مسلمانو، ایمان دا دعویٰ کرن والو، استعینو بالصبر والصلاۃ، اسے قبلے دے معاملے دے اندر اگر تانوں کوئی مصیبت تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرنا، استعینو مدد طلب کرنی ہے، بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال تے نماز دے نال۔ جدو تساں اے دو ہی باتاں کرنیاں نے، صبر بھی کرنا ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والے دے نال ہوندا ہے، بے شک اللہ تعالی صبر کرن والے دے نال ہوندا ہے، اللہ خود معاملات دے حل فرما چھوڑدا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اسے قبلے دے معاملے دے اندر تھوڑا جھگڑا پایا جائے، لڑائی ہو جائے تو اسے لڑائی دے اندر جڑا ماریا جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کو اس بندے نو جڑا لمن يقتل جو قتل کیتا گیا ہے، جو کہ اللہ دی راہ دے اندر ماریا گیا، فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے اندر، اموات مردان، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ولکن لا تشعرون، لیکن انہاں دی زندگی دا تانوں شعور نہیں ہے۔ یا جہاد فی سبیل اللہ دے اندر، اللہ دے راہ دے اندر، اللہ دے دشمنوں دے نال، اسلام دے دشمنوں دے نال اگر لڑائی ہو گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے، اسے جنگ دے موقع دے اندر اگر کوئی قتل ہو گیا ہے، اللہ دے راہ دے اندر مارے گیا، اس وقت بار بار مردہ مردہ نہ کھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، ولکن لا تشعرون، لیکن تانوں اس دی زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا لا تحسبن، الاتعام پابندی لئی اس مقام دوتے خود محمد الرسول اللہ واللہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمت اللہ، اللہ کو خوش ہوندن اللہ دے نعمتیں دے اوتے، اللہ دے احسانات دے اوتے خوش ہوندن۔ شہید بندہ جس وقت اللہ دے راہ دے اندر اپنا خون تے اپنی جان جس وقت نچھاور کردا ہے، خون دا قطرہ زمین دے اوتے بعد دے اندر جاندا ہے تے اللہ اس نو بہشت برین پہلے وکھا چھوڑدا ہے، او دی بخشش دے اعلان اللہ پہلے کر چھوڑ
چھوڑ دیں دن کی آمد دے گھبراہٹ کو بچاؤنا ہے دن کی آمد 70 حور دے نال دی شادی کرنی ہے دن کی آمد دے لوگاں دی سفارش کرنی ہے بڑے بڑے مقام اللہ دے پاک رسول نے رکھے نے بیان فرمایا پھر فرمایا کہ دن کی آمد دے اللہ نے اس وقت ویکھنا ہے جھانکنا ہے انہاں نو راضی کرنا ہے اللہ فرمایا کوئی کی چیز دی لوڑ تے ضرورت ہے وے کہ کوئی نہ حل تشتہون شیئا حل لک من حاجت او شہیدو کسی چیز دی لوڑ تے ضرورت ہوے حاجت ہوے تو تسا پیش کرو تے میں اللہ پوری کراں اس وقت شہید اکسن اللہ سن کسی چیز دی لوڑ ضرورت نہیں پوری جنت تے سارے حوالے تے سارے سپرد کیتی ہے اللہ بار بار پوچھنا تے سوال کرنا ہے جس وقت شہداء نے ویکھنا اللہ چھوڑنا کوئی نہیں ہے ضرور کچھ نہ کچھ منواندا ہے ضرور کچھ نہ کچھ دیونا چاہتا ہے یا رب نريد ان نرد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى لما يرى من فضل الشهادة والكرامة جس وقت انہیں ویکھنا کہ اللہ نے چھوڑنا کوئی نہیں اس وقت انہیں آکھنا اللہ انج کر سارا کچھ جنت دے اندر ہے لیکن او مزہ سا کو سکون تے سرور نہیں پیا ملدا جڑا تلوار دے تلے آیا تیرے راہ دے اندر سا جان لٹایا اس وقت اگر توڑی مند ہے تو انہاں روحاں نوں جسماں دے اندر چلوٹا جڑے اساں قبریں دے اندر رکھ کے آئے دنیا دے اندر چھوڑ کے آئے انہاں روحاں نوں اللہ انہاں قلباں دے وچوں کڈ کے جنہاں دے اندر موجود نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا خضر طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ فرمایا اللہ اس نوں مثالی وجود عطا فرما دیندے نے پکھی پرندے سبز پرندے دی قالب دے اندر انہاں دے روح نوں اللہ چا پاوندا ہے او پوری جنت دے اندر چردن چگدن کھاندن پیندن سیر سیاحت کردن جڑیاں او کندیلاں لٹکیاں انہاں آسمان دے نال عرش دے نال وتا کے جو دن بسے بسیرا کردن فرمایا دن قیامت دے اللہ پاک نے انہاں روحاں نوں جسماں دے اندر لوٹاونا جدوں انہاں سوال کیتا اللہ فرمایا قضیت انہم الیہم لا یرجعون یہ تے میرا فیصلہ ہو چکا ہے میں فیصلہ کر دیتا ہے جڑا دنیا تو آخرت دے اندر آ گیا ہے او دا روح پہلے جسماں دے اندر قیامت کول پہلے نہیں لے اٹھ سکدا اے تواڈی یہ گل نہیں منی جاندی پر اس وقت بھی آکھن کہ اللہ پاک سب کچھ تے موجود ہے جڑا تیری راہ دے اندر شہید ہوئے سے مزہ تے سکون تلوار دے اندر آیا ہے اللہ او یہ جنت دے اندر بھی کوئی نہیں کیوں پیا دن اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اس واسطے جڑی اپنی کرامت پہ ویکھدے نے اپنی عزت پہ ویکھدے نے نعمتاں انہاں نوں ملیاں گیاں نے عزت شان ملی گئی ہے اس واسطے جب تجربہ کر لینے کہ جو کچھ ہویا ہے تو اسے وجہ دی نال ہویا ہے وقت آرزو تمنا پہ کر دیں بار بار پیا دینے اسا دنیا دے اندر جاویے تے وقت تیری راہ دے اندر شہید ہو جاویے اللہ فرمایا میرا قانون بھی کوئی نہیں جڑا ایتھے آ گیا واپس نہیں لوٹ سکدا تے باہر اللہ فرمایا جڑا بندہ دنیا درست ہو گیا ہے اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو گیا ہے اس نو عام مردے طرح نہ سمجھو میں اللہ اس نو بڑی عالی شان میں اللہ اس نو مقام تے مرتبہ تے حیات عطا فرمانا اے تے اللہ پہلے دسیا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین میں تانوں آزماونا ہے تہاڈی آزمائش کرنی ہے من الخوف دشمن دے خوف کولوں وی والجوع بھوک کولوں وی فرمایا کہ 4 سالی دا زمانہ بھی آونا ہے دشمن دا خوف بھی آونا ہے دھمکیاں بھی آونیاں ڈراوے بھی آونے نے ونقص من الاموال تہاڈا نقصان ہونا ہے مال بھی تہاڈے کم ہونے کھیتیاں باڑیاں بھی تہاڈیاں کم والانفس جان دا نقصان ہو جاونا ہے تہاڈے عزیز بھی دنیا تو مر جاونے رشتہ دار بھی دنیا تو مر جاونے تہاڈے تے بیماریاں بھی آونیاں نے پریشانیاں مصیبتاں بھی آونیاں والثمرات باغات دے اندر بھی کمیاں آونیاں والثمرات تہاڈے بچے جڑے انہاں نوں بھی اللہ پاک نے مارنا ہے وقت بھی تہاڈا نقصان ہونا ہے لیکن جڑا یہ تو صبر کیتا وبشر الصابرین میرا سونا پیغمبر انہاں صبر کرن والے نوں میں اللہ دی طرف خوشخبری چا سنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جس دا چھوٹا معصوم بچہ فرشتے جس وقت روح قابو کر کے لے جاندن باوجود جان دے اللہ فرمیندے نے او میرے بندے دا دل تساں وڈ کے لے آؤ کپ کے لے آؤ کلیجہ دا کڈ کے لے آؤ جی ہاں اللہ پاک وہ تے میرا بندہ کیا ہے
فرمایا کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری تعریف پیا کردا ہی، تیری حمد پیا کردا ہی۔ اللہ فرماؤ فرشتو گواہ ہو جاؤ، ادا ٹھکانہ تیری منزل، تیرا مکان، تیرا مقام جنت دے اندر بنا دیو، تو اسے مکان دا نام بیت الحمد رکھ دیو۔ اللہ خوش ہوندا ہے، فرشتے سامنے تعریف کردا ہے۔ اللہ فرماؤ کیڑے بندے نوں صبر کرن والے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، او لوگ جنہاں تے کوئی مصیبت پریشانی ہوندی ہے اس وقت آدن انا للہ و انا الیہ راجعون، اساں بھی اللہ دا مال ہے، اللہ طرف جاونا ہے، جڑا لے لیت تا او بھی اس دا ہے، اساں بھی اس دے ہیں، ایتھے راونا کوئی نہیں ہے۔ اگلے بندے نو بھی تسلی دیندا ہے، اپنے آپ نو بھی تسلی پیا دیندا ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ نے جنہاں دے اوتے اللہ دے سلام ہوندے، جدے اوتے اللہ دا درود ہوندے، یہی لوگ صلوات من ربہم، اپنے رب دی طرف کولو رحمت وسدی ہے، انہاں دے اوتے مہربانی ہوندی ہے، فضل ہوندا ہے، برکت نازل ہوندی ہے۔ واولئک هم المہتدون، مہتدون فائزون دے معنی دے اندر ہے، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ اولئک هم المہتدون، ہدایت پاون والے نے، راہ پاون والے نے، اولئک هم المفلحون، اللہ فرمائے اولئک هم الفائزون، یہی لوگ میرے دربار دے اندر کامیاب نے۔ رب العالمین تو میں